ٹرمپ کے خلاف زوران ممدانی کی جیت کے ذریعے سے؟ دیکھیے، زوران ممدانی کی جہاں تک بات ہے، زوران ممدانی کی جو فوکس ہے وہ جہاں تک انہوں نے نیتن یاہو کے بارے میں اپنا موقف لیا وہ جاندار ہے. باقی وہ بھی ڈیموکریٹ ہے. سر، اس میں ایک کچھ خبریں میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ ایران نے بھی کوششیں شروع کر دی ہیں شام کے اندر کچھ اپنے ملیشیاز بھیجنے کی. یہ صحیح تصدیق شدہ خبریں ہیں یا افواہیں؟ دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ ایران کی کوئی ملیشیا ہے یا وہ وہاں بھیجے گا. شامی صدر جو تھے پہلے بشار الاسد، اس وقت بھی جو ایران کی وہاں انوالومنٹ تھی وہ بشار الاسد کی درخواست کے اوپر تھی اور فوجی ایڈوائزرز وہاں پر تھے. کوئی وہاں پہ وہ ملیشیا، کوئی ایرانی ملیشیا وہاں پر موجود نہیں تھی. لہٰذا یہ کہنا کہ ایران کوئی ملیشیا بھیجے گا، یہ شاید یہ خبریں افواہیں. تو صاحب، یہ امریکہ کی بظاہر جولانی سے اتنی محبت کی وجہ کیا ہے؟ ایسا سوال پوچھا ہے کہ ٹرمپ کی جولانی سے محبت، یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے ملنے گیا. اب وہ آپ اس کو ناجائز کہیں یا جائز کہیں، یہ خود ہی اس کے اندر لوگ اپنے حساب سے خود ہی فٹ کر لیں. السلام علیکم ناظرین، تسمیم جاوید حاضر ہے زاویہ کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. 27ویں آئینی ترمیم پر آپ سب کی توجہ مرکوز ہے. اس کے لیے ہمارے دوسرے پروگرامز دیکھ لیجیے گا. لیکن اس وجہ سے جو دنیا بھر کے معاملات ہیں اور بین الاقوامی مناظر میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، شاید پاکستان کا میڈیا اس پہ توجہ اتنی خاص نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو 27ویں ترمیم سے جو ہے فرصت ملے، پھر وہ اس پر آئے. اس وقت سب سے بڑی خبر، اگر آپ اس کو بہت بڑی خبر سمجھنا چاہیں، وہ یہ ہے کہ جو جولانی صاحب ہیں، احمد الشرع جولانی، جو شام کے صدر کہیے ان کو یا کچھ بھی کہیے، مجھے نہیں معلوم وہ ڈیفیکٹو صدر ہے، لیگل صدر ہے، شامی ہے یا نہیں ہے، وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں. اور ابھی ان کی اب تک جب ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور ان کو انتظار کروایا جا رہا ہے. یعنی ساری باتیں امریکہ بلایا بھی گیا ہے. باسکٹ بالز وہ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں امریکی فوجیوں سے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کل تک کا دہشت گرد جو تھا وہ آج امریکہ کا جو ہے آنکھ کا تارا بن چکا ہے. اور یہاں تک ہے کہ اس دورے سے ایک روز پہلے وہ جو سر کی جو قیمت لگائی گئی تھی احمد الشرع جولانی کی وجہ سے، وہ بھی امریکہ نے اٹھا رہی. تو ڈاکٹر صابر ابو ولیم صاحب اس پر لکھ رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی اس کے وجہ سے. ڈاکٹر صاحب، یہ امریکہ کی بظاہر جولانی سے اتنی محبت کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایسا سوال پوچھا ہے کہ ٹرمپ کی جولانی سے محبت، یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے ملنے گیا. اب وہ آپ اس کو ناجائز کہیں یا جائز کہیں، یہ خود ہی اس کے اندر لوگ اپنے حساب سے خود ہی فٹ کر لیں. ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں، یہ امریکی شہریوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکی شہری بیچارے ٹیکس پے کرتے ہیں، وہاں بھوک کے اتنے مسائل ہیں، بے روزگاری کے مسائل ہیں، پتہ نہیں کیا کیا امریکی شہریوں کے مسائل ہیں. وہی حکومت دہشت گردی کو پہلے پروموٹ کرتی ہے، دہشت گردی کے نام پر اپنی فوجیں اتارتی ہے، وہ عراق میں قبضہ کرتی ہے، فوجیں بھیجتی ہے، لیبیا کی حکومت گراتی ہے، افغانستان کے اندر ہزاروں لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، اسی طرح عراق کے اندر قتل کیا، پھر داعش بنا دی جاتی ہے. اب اسی بندے کو لا کر وہ کہاں لے گئے؟ وائٹ ہاؤس میں ریڈ کارپٹ دیا جا رہا ہے، ٹرمپ اس سے مل رہے ہیں. اور پھر مزے کی بات ہے کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ وہ باسکٹ بال کھیل رہے ہیں، اور وہ جن سے کھیل رہے ہیں وہ امریکی فوجی ہیں جو کل تک اس کو مارنا چاہتے تھے، جو کل تک یہ کہتے تھے کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی دہشت گرد نہیں ہے. سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ امریکی حکومت جو کہ دوگلی ہے، جولانی کا قصور نہیں ہے، جولانی جیسے تو پہلے بھی بہت تھے، القاعدہ میں بھی تھے اور طالبان میں بھی تھے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی آج ہی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ طالبان کے سینئر رہنے 83 کی جہاد افغانستان کے بڑے نامور لوگ جا کے جو ہے نا ریگن کے ساتھ مل رہے تھے، اور ریگن ان کو ویلکم کر رہا تھا اور بڑا ان کو پروٹوکول دے رہا تھا. تو یہ چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں کہ امریکہ خود مسائل کی جڑ ہے، یہ بیچارے ٹولز ہیں. اب جولانی کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ایک ٹول ہے. آج یہ مل کر آ رہا ہے، ممکن ہے کل اسرائیل شام پہ حملہ کر دے. یہ روزانہ ہو رہا ہے. اگر واقعاً امریکہ ان کے ساتھ سیریس ہے، شام کے اوپر سے پابندیاں ہٹائے، شامی عوام کو پھلنے پھولنے دے، شامی عوام کو آگے بڑھنے دے، لیکن وہ یہ نہیں ہونے دے رہا. وہ شام کو تقسیم کر رہا ہے. ایک طرف سے ترکی ہے، ایک طرف سے امریکی. اب وہاں پہ خود امریکیوں نے کہا ہے کہ فوجی تعداد ہم اپنی بڑھائیں گے. پھر اسرائیل جو ہے نا مزید آگے بڑھ رہا ہے. یہ سارے مسائل ہیں. یہ وہاں کیا کرے گا بیچارہ؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ بس یہ گیا ہے، پپٹ ہے، جو اس کو کہا جائے گا یہ اس کو مان لے گا. 1946 کے بعد پہلا کوئی شامی صدر ہے کہ جو امریکہ جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ پچھلے 50-60 سالوں سے امریکہ سے قطع تعلق تھے. بشار الاسد کی حکومت یا ان کے والد کی جو حکومت تھی، اس کو امریکہ نے تسلیم نہیں کیا ہوا تھا. اب اس کو تسلیم بھی کر لیا گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو محبت ہے، الفت اور رومانس ہے، یہ سے وقتی ہے، پھر اس کو بھی کارنر کر دیا جائے گا، کھڈے لائن لگا دیا جائے گا؟
جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ استعمال کرتا ہے. امریکہ نے پہلے ان کے بڑوں کو استعمال کیا, آج اس کو کر رہا ہے, کل اس کی اولادوں کو کرے گا. یہ امریکہ کے ہی بچے ہیں. کبھی ریگن کی شکل میں بچے ہیں, کبھی ان کے بش کے بچے ہیں, آج یہ ٹرمپ کے بچے ہیں. تو یہ تو چلتا رہے گا. سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ امریکی شہریوں کا کیا بنے گا. امریکی شہری کا آئرہ حوالہ کیوں دے رہے ہیں آپ؟ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ مظلوم ہے بیچارے. وہ کیسے؟ وہ اپنی حکومت کے ہاتھوں بڑے ذلیل ہو رہے ہیں. ایک طرف اسرائیل کو جو اسلحہ جا رہا ہے وہ بھی انہی کے پیسوں سے جا رہا ہے. ایک طرف ان شہریوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا یہ القاعدہ نے اس پہ حملہ کیا تھا. ایک طرف ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ القاعدہ جو ہے وہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. اب یہی القاعدہ کا بندہ, یہی داعش کا بندہ اب وہی امریکہ میں بیٹھا ہوا جا کر امریکہ. تو یہ بیچارے امریکی شہری تو اس وقت میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم تو امریکی شہری ہیں. ان کو چاہیے کہ اٹھ کھڑے ہوں. یہ میرے جملوں کو کوئی ٹرانسلیٹ کرے, ان کو امریکی شہریوں تک ٹویٹ کر کے پہنچائے, ان کو بتائے سوشل میڈیا پر. ٹرمپ کے خلاف زوران ممدانی کی جیت کے ذریعے سے دیکھیے زوران ممدانی کی جہاں تک بات ہے, زوران ممدانی کی جو فوکس ہے وہ جہاں تک انہوں نے نیتن یاہو کے بارے میں اپنا موقف لیا وہ جاندار ہے. باقی وہ بھی ڈیموکریٹ ہے. وہ ممدانی ہونے سے پہلے, مسلمان ہونے سے پہلے, سنی یا شیعہ ہونے سے پہلے وہ امریکی ہے. وہ ڈیموکریٹ ہے. وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. اس کا وہی کام ہے جو بائیڈن کا کام تھا. اس کا وہی کام ہے جو بائیڈن کے پہلے پیشرو کا کام تھا. وہ اس سے نہیں ہٹ سکتا. اور ایک کسی مسلمان کے امریکہ میں میئر بن جانے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امریکہ کی ظالمانہ اور دہشت گردانہ پالیسیاں تبدیل ہو گئی ہیں یا تبدیل ہو جائیں گی. وہ تو تب پتہ چلے گا جب امریکہ کہے کہ اسرائیل کو ناجائز ہے, اسرائیل نے جینوسائیڈ کی ہے. صرف امریکی صدر یہی کہہ دیں کہ ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں, جو کچھ اس نے جینوسائیڈ 2 سال میں کیا, چھوڑ دیں 48 سے کیا کیا. جب یہ نہیں کہتا تو یہ ظلم ہے. لہذا جولانی کا وہاں جانا خود امریکیوں کے لیے بہت بڑا دھوکہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی حکومتوں نے ماضی میں اور اب تک اپنے شہریوں کو, اپنے لوگوں کو دھوکے میں رکھا. اب ہم جیسوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے, حکومت پاکستان ہے, پاکستان کے عوام ہے, ہمارا یہ سبق ہے کہ ان بدبختوں کے اوپر اعتبار نہ کریں. جو ہم نے بہت زیادہ اعتبار کر لیا ہے نا, ہم ان کے لیے نوبل پیس پرائز بھی بار بار کہتے ہیں ان کو دے دو. اب تو انڈیا کے ساتھ بھی انہوں نے معاہدہ کر کے دکھا دیا, اور بھی چیزیں وہ کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ بھائی امریکہ اپنے مفاد کے پیچھے ہے. اس کا مفاد ہے بالادستی ہے, خطے پہ بدماشی قائم کرنا ہے, اور اب وہ دہشت گردوں کو ٹول کے طور پہ وہ استعمال کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے خلاصہ کہ امریکی حکومت دہشت گردی کی فاؤنڈر اور بانی ہے. اچھا, اس میں ایک کچھ خبریں میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ ایران نے بھی کوششیں شروع کر دی ہیں شام کے اندر کچھ اپنے ملیشیاز بھیجنے کی. یہ صحیح تصدیق شدہ خبریں ہیں یا افواہیں ہیں یہ؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ ایران کی کوئی ملیشیا ہے یا وہ وہاں بھیجے گا. شامی صدر جو تھے پہلے بشار الاسد, اس وقت بھی جو ایران کی وہاں انوالومنٹ تھی وہ بشار الاسد کی درخواست کے اوپر تھی, اور فوجی ایڈوائزرز وہاں پر تھے. کوئی وہاں پہ وہ ملیشیا, کوئی ایرانی ملیشیا وہاں پر موجود نہیں تھی. لہٰذا یہ کہنا کہ ایران کوئی ملیشیا بھیجے گا, یہ شاید یہ خبریں افواہیں. ہاں یہ خبریں ضرور ہیں کہ ایران کے اندر یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ بھی جولانی حکومت کے کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. اچھا, بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہاں بڑے مقدس مقامات ہیں. جناب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں, جو ان کے جو اولادیں ہیں, ان کے وہاں پہ مقدس مقامات ہے. جناب زینب کا وہاں پہ جو ہے نا بہت بڑا مزار ہے, روزہ ہے. دنیا بھر سے مسلمان وہاں پر جاتے ہیں. تو یہ والے جو سٹیکس ہیں, اس کے لیے ایران کی ایک مجبوری بھی ہے اور ایران کی ضرورت بھی ہے کہ وہ شام کی اس موجودہ حکومت سے بات کر رہا ہے, لیکن نہ وہ کسی ایسے مسئلے پر بات کر لیکن رہا ہے. اس طرح کی جو ویڈیوز آتی ہیں جس میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ خاکم بداہن کے روز مقدسات کی یا روزوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, یہ ویڈیوز صحیح ہوتی ہیں غلط ہوتی ہیں؟ میں نے تو ویریفائی نہیں کیا ابھی تک. آج کل جو گزشتہ 2 دن سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں شام سے متعلق, وہ درست ہے کہ کچھ جو شامی حکومت ہے جولانی کی, اس کے کارندے کچھ لوگوں کو لے کر روضہ جناب زینب کے اوپر جا کر انہوں نے ہنگامہ کیا ہے, احتجاج کیا ہے, شور شرابہ کیا ہے, اور کہا ہے کہ اس کو بند کرو. اس طرح کی ایک شرارت وہاں پہ گزشتہ کچھ دنوں, یعنی اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں نا, جولانی امریکہ گیا ہے, ادھر یہاں پر یہ مذہبی فرقہ وارات بھی شروع کر کے چلا گیا ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ فرقہ وارانہ تصادم کو بڑھایا جائے. اس سے کیا ہوگا؟ اگر خدا نہ خواستہ وہاں روزے کو نقصان ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, پوری دنیا میں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے. مسلمان اس سے تڑپ اٹھیں گے. یہ کام امریکہ اور جولانی مل کے کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ کہ داعش کی ذہنیت ابھی تک اس کے ذہن سے گئی نہیں ہے, اس کے خارندوں کے ذہن سے. جیسے جس طرح اسرائیل شر مطلق ہے, داعش شر مطلق ہے, ان سے خیر کی کوئی امید نہیں ہے.
اور داعش امریکہ کی ہی پیدا ہوئی ہے۔ امریکہ کی پیدا. اب تو دیکھ لیا آپ نے جب جولانی امریکہ کے ساتھ ہے تو اس کا کیا. اس وقت شام کے اندر کوئی خانہ جنگی کے معاملات نہیں ہے؟ خانہ جنگی کی جو خبریں تھیں وہ دیکھیے کچھ جنوبی علاقوں میں اور شمالی سرحدوں پر تھیں، لیکن آج کل وہ خبریں بھی تھوڑی سی ماند پڑ رہی ہیں. وہ ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ ایک طرف اسرائیل ہے، دوسری طرف ترک فوجیں ہیں، تو خبریں اس وقت یہ آ رہی ہیں کہ اس وقت کوئی ایسی بڑی خانہ جنگی ٹھیک ہے، نہیں ہے، لیکن بغاوت وہاں پہ موجود ہے. موجود. کچھ گروہ ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ سابقہ جو عناصر ہیں وہ موجود ہیں جو جولانی کی حکومت کو پسند اور نہیں کچھ ایسی بھی اطلاع تھی صاحب صاحب کہ امریکہ کچھ ایئر بیسز مانگ رہے ہیں شام سے. یہ تو انہوں نے کھل کے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک نئی ایئر بیس وہاں پہ بنائیں گے. اچھا، تو وہ کس کی میں بنایا جائے گی؟ وہ کس یہ کی؟ تو یہ تو امریکہ ہی بتا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ کس کے لیے. پہلے ہی ان کی وہاں پہ پریزنس ہے. وہ عراق میں ان کی بیس ہے، کویت میں ان کی ہے، بحرین میں ان کی ہے، شام میں آلریڈی وہ بیٹھے ہیں. عراق کو کیوں دھمکا رہا تھا ابھی امریکہ عراق حالیہ دنوں میں؟ عراق کو اس لیے دھمکا رہے ہیں کہ وہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ جو عراق کی جو فورس ہے جسے حشد شعبی کا حشد شعبی، جس میں مختلف گروہ ہیں، تنظیمیں ہیں، جنہوں نے مل کر عراق کو داعش سے بچایا ہے. اب امریکہ دیکھیں نا، امریکہ جنہوں نے داعش کا مقابلہ کیا ہے، امریکہ ان کو کہتا ہے کہ ختم کرو. عراقی حکومت پچھلے کئی مہینوں سے پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد لانے جا رہی ہے جس میں حشد شعبی کو وہ عراق کی فوج کا درجہ دینے جا رہے ہیں. پھر اس کی ریکروٹمنٹ ہوگی، پھر اس کے درجہ بندیاں ہوں گی، سارا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کریں گے ایک قانونی حیثیت میں، کیونکہ وہ ان کے لوگ ہیں، وہ عراقی لوگ ہیں، باہر سے نہیں آئے. یہ جولانی کے پاس جو آئے ہوئے لوگ ہیں یہ ازبک ہیں، چیچن ہیں، پتہ نہیں کون کون سے ہیں، فارنرز ہیں نا، فورنرز ہیں. اب وہاں وہ عراقی مقامی عراقی عوام کو کہتا ہے کہ بھئی آپ یہاں سے نکلو. تو عراق کہتا ہے کہ یہ ہمارے حشد شعبی ہماری اپنی چیز ہے، یہ ہمارے وطن کی دفاع کے لیے ہماری سوورینٹی ہے اس میں کہ ہم داعش سے لڑے ہیں، ہم نے داعش کو بھگایا، یہاں سے مارا ہے، ان کو ختم کیا. اب جنہوں نے داعش کو مارا ہے امریکہ ان کو کہتا ہے کہ آپ یہاں سے ہٹو. تو وہاں یہ جھگڑا تو حکومت کو دباؤ دے رہا ہے، یعنی امریکی صدر وہاں کہتے ہیں ان کو دباؤ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہاری حکومت جو ہے نا وہ گرا دیں گے. اچھا صاحب یہ تو چلے ہو گئی. اس میں بعد مزید 5-10 منٹ اور گفتگو میں آپ سے کرتا ہوں یہ فلسطین کے حوالے سے. ابھی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے اندر ڈرافٹ جو ہے امریکہ نے شیئر کر دیا ہے 9 یا 10 ممالک سے جو یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر ہیں. اس کے اندر بہت سی مبہم چیزیں ہیں، خاص طور پہ آرٹیکل 7 آف دا یونائیٹڈ نیشنز کی بات کی جا رہی ہے کہ مثال کے طور پہ جس ملک کو بھی وہاں پہ بھیجا جائے گا تو وہ کسی بھی قسم کی کارروائی کر سکتا ہے. اب بہت سے مسلمان ممالک اب سوچ بچار میں پڑ گئے ہیں کہ کس طرح کی کارروائی وہ کر سکتے ہیں وہاں پہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے. تو یہ جو انٹرنیشنل سویلائزیشن فورس ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی وقت یہ ہو جائے گا پورا. لیکن آج میں خبر پڑ رہا تھا متحدہ عرب امارات نے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا ہے، اور دیگر ممالک بھی شاید خدشات کا اظہار کر دیا. پاکستان کے حوالے سے تو ڈی جی آئی ایس صاحب کا بیان آیا ہے، احمد شریف صاحب کا، کہ پارلیمان اور حکومت فیصلہ کرے گی. کیا اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ فوج بھیجنے کا جو امریکی منصوبہ ہے یہ سرے سے یہ غلط ہے. اس کو نہ فلسطینی تسلیم کر رہے ہیں، نہ ہی فلسطینی مزاحمت نے تسلیم کیا ہے. فلسطینی مزاحمت نے جو واضح موقف دیا ہے تازہ ترین، انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی فورس کی غزہ میں موجودگی ایک قابض فوج کی حیثیت تصور کی جائے. کوئی بھی غیر ملکی ہو، اب چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ انڈونیشیا ہو، چاہے وہ متحدہ عرب امارات ہو. تو ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ جو مقامی باشندے ہیں جو وطن کے، وہی نہیں چاہتے کہ کوئی غیر ملکی فورس ان کے اوپر آ کر ان کا کنٹرول سنبھالے. تو ان کی حیثیت ویسے ہی ختم ہو گئی، اور اگر اب کوئی جائے گا تو اس کا مطلب کہ وہ اللیجیٹیمیٹ حیثیت ہے، چاہے یونائیٹڈ نیشن کچھ بھی کرتی رہے، کیونکہ جن کی جگہ ہے وہ نہیں چاہتے. تو آپ کون ہوتے ہیں وہاں پہ بھیجنے والے؟ یہ تو ظلم ہے. پھر اسی طرح اس پہ حماس متفق تو ہو رہے ہیں. حماس نے کہا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی فورس کی موجودگی قبول نہیں کریں گے. اگر نیشن مینڈیٹ ہو جائے، اگر دیکھیں یونائیٹڈ نیشن مینڈیٹ، تو پھر وہی بات ہے نا کہ یونائیٹڈ نیشن مینڈیٹ نے تو پہلے فلسطین کو تقسیم کیا، تو کیا فلسطینیوں نے مان لیا اس مینڈیٹ کو؟ 1947 میں بھی فلسطینیوں نے نہیں مانا تھا، اس سے پہلے لیگ آف نیشن نے بھی نہیں مانا تھا. آج بھی فلسطینی ایسے کسی مینڈیٹ کو نہیں مانتے جو فلسطینیوں کی مرضی، ان کی رائے کے خلاف ہو. جو بنیادی حق ہے، جو فلسطین، جو یونائیٹڈ نیشن کا چارٹر بھی کہتا ہے کہ جو بنیادی حق ہوتا ہے وہ اس عوام کا ہے جو وہاں رہتے ہیں، ان سے تو پوچھے بغیر اور چل رہے ہیں سارے. میں نے اس کو بہت باریک بینی سے میں نے پڑھا. اس کے اندر ایک یہ ہے کہ جو پولیس فورس ہوگی اس کے اندر بھی مطلب چھان بین کر کے فلسطینیوں کو رکھا جائے گا. یہ تو لگ رہا ہے بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں فلسطین. یہ وہ وہاں پر ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جس سے وہ، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فلسطینی مزاحمت کو کچلنا چاہتے ہیں. ہاں. وہ اس کو کچلنے کے لیے جو کام وہ جو اسرائیلی فوج نہیں کر سکی وہ مسلمان فوجوں سے کروانا چاہتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے. یہ دنیا کے نظام کے اوپر، جسٹس کے سسٹم کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہے. ہم اس کی جو ہے نا سخت اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور پاکستان کو تو دیکھیں
کسی بھی صورت نہیں جانا چاہیے. پارلیمان بھی کیا فیصلہ کرے, خود ہی بس دو ٹوک وزیر اعظم کو ایگزیکٹو آرڈر کہنا چاہیے. کہ اب قسمت ہی یہ ہے کہ پارلیمان میں تو ایسے وزیر بھی بیٹھے ہیں جو ٹی وی پہ آ کر کہہ رہے تھے کہ ہم غزہ جانے کا موقع ملا, یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. فلسطینیوں کو مارنا تمہارے اعزاز کی بات ہے. مارنے کی بات تو نہیں کی تھی. وہ ٹرمپ نے تو اسی لیے فوج بنائی ہے نا. وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے, ابھی آپ نے بتایا کہ جو چارٹر پیش کیا گیا ہے اس میں تو یہ لکھا گیا کہ کارروائی کیجیے. کس کے خلاف کارروائی؟ مطلب امن کو برقرار ہے. کیا یہ فوج اسرائیل کے خلاف کارروائی کرے گی؟ کیونکہ اسرائیل جب وائلیشن کر رہا ہے, اسرائیل جب فلسطینیوں کو مارے گا, اسرائیل جب فلسطینیوں کو نقصان پہنچائے گا, تو کیا یہ فورس جو ہے وہ اسرائیلی فوجیوں کو مارے گی؟ یہ نہیں مارے گی. یہ فلسطینیوں کو مارنے کے لیے بھیجی جا رہی ہے فورس. چلے اس موضوع کو اگلے پوڈ کاسٹ میں لے کے آئیں گے, ریکیپ لے کے آئے سیریا کے حوالے سے, فلسطین کے, اسے ہم ڈسکس کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, یہ جو کچھ ہم ریلیز کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں اس کو دیکھیے جا کے. البتہ امریکہ کی جو بظاہر ڈپلومیسی ہے, میں یہی لفظ استعمال کروں گا, اگر آپ کو سمجھنی ہو تو مشرق وسطیٰ کے معاملات کو دیکھ لیجیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کل تک القاعدہ جو تھی وہ, اور جولانی صاحب جو تھے, امریکہ کے لیے بالکل ایک ناسور تھے, آج ان کو ریڈ کارپیٹ دیا جا رہا ہے. تو یہ ہے امریکہ کی سیاست, یہ ہے امریکہ کی فارن پالیسی. تسمیم جاوید کو ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. تو بہت خیر رکھیے گا. اللہ حافظ.